اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی، مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے، فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔
ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونڈھے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالمو اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قطمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک قطمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، ہیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی باز نہیں آتے۔ داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے۔ عورتیں بھی، مرد بھی، چھوٹے بڑے، امیر غریب لگے ہوئے ہیں رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس، کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔ لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس، قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جمان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت تمہیں کیا بنے گی، تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ ہیں کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا۔ فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا۔ ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو، قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا۔ آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں، اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے۔ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں۔ جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا۔ ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ طوفان آیا، ڈوب گئے، مرے لوگ، غرق ہوئے۔ آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے۔ اور طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا، اور اچھے کھیت ابھرے، اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی، پھر بدماشی پھیلا دی۔ سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں، ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی، یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی، اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں۔ روٹی میں چڑچڑی، آنکھ میں، منہ میں، ناک میں، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، سب جگہ وہی پیدا ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی، توبہ کا پھر وعدہ کیا، پھر وہ عذاب ٹل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے۔ پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے، لہو بن جاتا ہے۔ یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے۔ یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر، ماننے والے سے کہا، پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا، اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھو ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں، اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی، بڑی بستی، غریب بستی، امیر بستی، چائے کا ہوٹل، بڑا ہوٹل، نیچا کچھ بھی، گاڑی، بس، ویگن، ٹرک، ٹرالی،
کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں. ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے، جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ. اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی. اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا. اتنی تیز ہوا 1 ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا. جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے. آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت